अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की मेरी ये वीडियो है मज़ेदार चटपटी चाट रेसिपी होममेड रगड़ा पेटीज़, और साथ ही में हम बहुत ही अच्छी बातें करेंगे। इस्लामिक रिमाइंडर मैं आपके लिए लाई हूँ। इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत, अहमियत, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे और बात करेंगे। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हम बेहद परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और किसी से कुछ कह नहीं पाते। लेकिन अल्लाह पाक हमें देखते हैं और हर हमारी परेशानी को, हमारी खुशी को अल्लाह पाक हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं। लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो ऐसे वक्त में एक बहुत ही खूबसूरत अमल है जो कि है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमारे गुनाहों की माफ़ी करवाता है, अल्लाह पाक के हमें क़रीब करता है। जब भी हम परेशान होते हैं, हमारे दिल बेचैन होते हैं, तो सबसे बेहतरीन अमल है इस्तिग़फ़ार से अपने रब के क़रीब होने का, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने का, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह पाक के सामने अपनी हाजतें पेश करना और उनको पूरा कराना। बेशक अल्लाह पाक सब कुछ देखने वाले हैं और कबूल करने वाले हैं। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आज हम बनाते हैं मज़ेदार सी चटपटी सी चाट, और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए मैं थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट इसमें देना चाहती हूँ, और ख़ास कर मैं हाउसवाइफ जो होते हैं, होम मेकर जो होते हैं, उनके लिए मोटिवेशन की वीडियो लाना चाहती हूँ। क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्हें सब ऐसे समझते हैं कि ये तो हमारे घरेलू काम है, रेगुलर के काम है, ये तो इन पे फ़र्ज़ है। लेकिन ये फ़र्ज़ ना होते हुए भी खुश असलूबी के साथ अपने बच्चों का ध्यान रखना, सारे काम मैनेज करना, कुकिंग करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपना सेहत का ख्याल रखना, घर को तवज्जो देना, घर को टाइम देना, ये कोई आम बात नहीं है। बहुत ही मेहनत का काम है और ये हर किसी के बस में भी नहीं होता। जो भी ख़वातीन इसको खुश असलूबी से और नेकी की नीयत से करती हैं तो बेशक अल्लाह पाक अजर देने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ईमान की सलामती रखे, आमीन। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी चलती रहती है, वक्त कभी रुकता नहीं है और ना वक्त कभी मुड़कर वापस आता है। तो जो चीज़ें होनी हैं होती रहती हैं, चाहे वो हमारी सेहत अच्छी हो या ना हो, हम बीमार हो, लेकिन हमें बच्चों की ज़रूरियात, घर की ज़िम्मेदारियाँ, जो भी हमारी चीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उन्हें पूरा करते चले जाते हैं। लेकिन जब हमारा दिल घबराता है, हम बेचैन होते हैं, तो हम अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं, हम अल्लाह की तरफ राग़िब होना भूल जाते हैं। ज़िंदगी में हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि रब की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और ये सबसे बड़ी हमारी गुमराही है जो हमारी दीन से हमारी दूरी है। बेशक अल्लाह पाक को याद करने में ही हमारी ज़िंदगी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि सारी ज़िम्मेदारियाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर औरत पे होती हैं, हर होम मेकर करती हैं, अपने घर के काम करती हैं, बच्चों को संभालती है। इन सब के बावजूद हमें अल्लाह पाक से बात करने के लिए कोई ख़ास जगह की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास वक्त की ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम करते करते रब का ज़िक्र कर सकते हैं। अस्कार को पाबंदी से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, आज जब मैं ये इंग्रेडिएंट सारे कट कर रही हूँ तो मैं दिल में इस्तिग़फ़ार पढ़ रही हूँ। छोटा सा इस्तिग़फ़ार भी हमें अल्लाह ताला की तरफ राग़िब कर सकता है। आप भी इसे मामूल बनाइए और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अपने कामों के साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र करना कभी मत छोड़िए। बेशक इससे हमारी ज़िंदगी में बरकत आएगी, सुकून आएगा, और जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करते हैं वो होती चले जाएगी और हमें पता भी नहीं लगेगा कि इतनी आसानी से अल्लाह हमें नवाजेगा। बेशक अल्लाह ताला बेहतर को बेहतरीन बनाकर नवाजने वाला है। बस हमें अल्लाह पाक से खालिस दिल के साथ, ईमान के साथ मांगना चाहिए और कंसिस्टेंसी में मांगते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार मांग लिए अल्लाह पाक ने हमें दिया ही नहीं है। हम अपने गुनाहों की तरफ से अल्लाह पाक से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे गुनाहों की तरफ से हमें अल्लाह पाक से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा उम्मीद रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला नवाजने वाला है, बेहतर वक्त पे नवाजने वाला है। जब हमें भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए कौन से वक्त पे बेहतर है, ये बेशक हमारे रब्बुल इज़्ज़त को सब कुछ पता होता है और वो बेशक नवाजने वाला है। हमें अपनी गलतियों की तरफ से अल्लाह पाक से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। गलती होगी तौबा कीजिए,
دل ٹوٹ گیا، اللہ پاک کا ذکر کیجئے، سجدے کیجئے، دعائیں مانگیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ بے شک ہماری زندگی میں کسی چیز کی ٹینشن ہے تو اللہ پاک پر بھروسہ کیجئے، بے شک اللہ پاک بہترین کرنے والا ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ زندگی بھی ہماری کچھ اس ریسیپی کی طرح ہی لگتی ہے، کبھی سب کچھ ہمیں پرفیکٹ لگتا ہے تو کبھی لگتا ہے کچھ بھی ہمارے حساب سے نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم ہر انگریڈینٹس کو ملا کر ایک نئی ڈش تیار کرتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک ویسے ہی اللہ پاک ہمیں ہماری زندگی کے ہر حالات کو الگ الگ مرحلے سے ملا کر ہمیں بہترین راستہ بنا کر دیتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوکنگ کرتے ٹائم بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ میری موٹیویشن ویڈیو کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے کام کے دوران، خاص کر ہم ہاؤس وائف کے کام کے دوران جو ہمیں وقت نہیں مل پاتا، تو ہم ہمارے کام کے دوران ذکر اذکار کو یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے معافی طلب کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن منور فرما دیجیے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں معمول بنا لینا چاہیے، ہمیں زیادہ تعداد میں ایک دم سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہمیں معمول بنا لینا چاہیے کہ صبح ہمارے دن کا آغاز جب ہوتا ہے تو اللہ پاک سے معافی بھی مانگے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرے۔ رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل دہرائے اور صبح ہونے کے بعد بھی۔ بے شک اللہ نے ہی سانسیں دی ہیں تو ہم سارا دن دیکھ رہے ہیں، تو میرا یہی کہنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہی کیوں نہیں استغفار استغفار استغفر اللہ ہم پڑھ لیں، اور ساتھ ہی میں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں کہ بے شک اللہ پاک نے ایک اور نیا دن دکھایا ہماری زندگی میں اور ہمیں اسے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ساتھ ہی میں الحمدللہ 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 کو بھی 3 بار پڑھا کریں، یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ بے شک اس سے برکتیں، رحمتیں، ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ ہمارے پاس کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے۔ بہت حالات چینج دیکھیں گے آپ، چھوٹی سی ہماری زندگی میں اگر آپ تبدیلی لائیں گے تو انشاءاللہ اتنی حالات چینج دیکھیں گے، اتنے تبدیلی واضح دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ تو باتیں کرتے کرتے ہمارا پروسیس بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے اور آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ میری چاٹ کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پوہا آلو کے کٹلیٹ ہیں جو میں فرائی کر رہی ہوں، دھیرے دھیرے یہ گولڈن فرائی ہو جائے گی، اور اسی طرح سے ہمیں ہماری زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ پریشر صرف ہم پر ہے، ہمارے اوپر ہی ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ لیکن یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی اور ہر اندھیرے کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج آپ کسی ٹینشن میں ہیں یا کسی بات کو لے کر آپ گزر رہے ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو تھوڑا رک جائیے، تھوڑا اسٹے کیجئے اور اللہ پاک کو دل سے یاد کیجئے، استغفار کو اپنی کثرت میں لائیے، استغفار پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کے قریب ہو جائیے، اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کیجئے، لیکن اپنی امپرفیکشن کی طرف سے اللہ پاک سے دور مت ہو جائیے۔ بے شک ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہو جائیں۔ اللہ سے ہم معافی مانگیں، توبہ کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ بے شک استغفار کو اپنا معمول بنائیے اور اپنے حالات چینج کیجئے۔ آپ پریشان ہوئے، آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں یا آپ کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، بے شک اللہ کارساز ہے، بگڑے ہوئے کو بنانے والا ہے اور وہی ترقی دینے والا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ بس خلوص اور اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ساری حاجتوں کو پورا کرنے کی، اللہ پاک سے دعا مانگنے کی، اور دعاؤں کو بھی آداب کے ساتھ اللہ پاک سے مانگے۔ بے شک اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، خالی جھولیوں کو بھرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت سلامتی عطا کرے، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد عطا کرے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو نیک رشتے عطا کرے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، آمین۔ اور ایک امپورٹنٹ عادت ہے جو ہمیں اپنا لینا چاہیے اپنی زندگی میں، ہماری زندگی سے ہمیں نگیٹیوٹی کو دور کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم نگیٹیوٹی والی سوچ رکھتے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں، اور
جب بھی ایسا آپ کو محسوس ہو تو آپ اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یاد کریں۔ ہو سکتا ہے ایسی چیزیں دوسروں کے پاس نہ ہو جو ہمارے پاس ہے، صحت، سکون، ساری چیزیں ہمیں یہ دکھ بھی نہیں پاتی، لیکن جب ہم دوسروں کو دیکھو گے، اپنے سے نیچے والے کو جب آپ دیکھو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ پاک نے تو مجھے بہت عطا کیا ہے، بہت عطا کیا ہے، اور یہی شکر ادا کرنے کی مثال ہے۔ اسی طرح سے شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک آپ کو اور نوازے گا۔ تو اپنی زندگی سے نگیٹیوٹی کو نکال دیجئے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم اپنا لیں گے تو ہماری زندگی بہت مزیدار ہو جائیں گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائیں گی۔ اسی طرح سے استغفار کو معمول بنانا، دعائیں مانگنا، گناہوں سے توبہ کرنا، اور چلتے پھرتے ہوئے ذکر اذکار کرنا، اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا۔ اسی طرح سے جس طرح میری چاٹ تیار ہو گئی ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، ہم اس کو فائنل ٹچ دے رہے ہیں، اور ساری چیزیں ہم مکس کرنے کے بعد جب ایک فائنل لک ملتا ہے، جو ٹیسٹ ملتا ہے وہ ایک دم رچ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے میں آپ کو اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں، اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی عادتیں بنا لینے سے ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، اور ہماری زندگی میں برکت شامل ہو جائے گی۔ تو آپ کو میری ویڈیو آج کی اگر اچھی لگتی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ریسیپی اگر آپ نے دیکھی ہے تو اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کرنا، اور مجھے کمنٹ میں آ کر الحمدللہ لکھ دینا۔ میں بھی سمجھ جاؤں گی کہ آپ نے میری ویڈیو کو ان تک دیکھا ہے، آپ نے انٹرسٹ لیا ہے، اور میری یہ موٹیویشن ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیں، اور جو بے روزگار ہیں انہیں عافیت والی روزی عطا فرمائیں، برکت والی روزی عطا فرمائیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں سکون عطا فرمائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ بے شک اللہ پاک سے ہمیں مانگنا چاہیے، اور اللہ پاک دینے والا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔